السلام علیکم. آپ اب تک پر دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن. آج اہم دن، اہم ترین فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. عمران خان صاحب نااہل ہوئے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت. اس فیصلے پہ ناظرین بات کریں گے. اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ جو قانونی بحث اس سے چھڑ چکی ہے اس پر بھی کچھ اہم سوالات اٹھائیں گے. بہت سی کچھ ایمبیگوٹیز بھی ہیں اس میں کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے عرصے کے لیے ہوئی ہے، اس ڈسکوالیفیکیشن کے عمران خان صاحب کے سیاسی کیریئر پر کیا اثرات ہوں گے، اور بہت سی باتیں. 63(1)(p) کے بارے میں جو آپ نے مختلف تجزیے تبصرے اب تک سنے ہوں گے، صرف آپ کے سامنے یہ آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں. یہ جو آرٹیکل اسٹیٹ کرتا ہے فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ الیکٹڈ اور چوزن ایز اے ممبر آف مجلس شورا دیٹ از دا پارلیمنٹ اور اے پروونشل اسمبلی انڈر اینی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. تو اس سے تو جو سادہ الفاظ میں انٹرپریٹیشن یہی آتی ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری ڈسکوالیفیکیشن ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس فیصلے کو پڑھ رہا تھا، جو ریٹن ڈیسیشن آیا، تو ایک وہ انگریزی میں نہیں کہا جاتا کہ what goes around comes around، یعنی ہر ایکشن کا کانسیکوینس ہوتا ہے. عمران خان صاحب اپنی سیاسی کیریئر کے اکثر اور بیشتر اوقات جو بھی نیریٹو بناتے ہیں مخالفین کے خلاف، وہ کرپشن کا بناتے رہے کہ وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. اس فیصلے میں جو لکھا ہے ریٹن ڈیسیشن میں، یہ تو ہے کہ انہوں نے کچھ چھپایا، کچھ کنسیل کیا، لیکن اس میں لکھا ہے جی کہ ہی میڈ دا ریسپونڈنٹ میڈ فالس اسٹیٹمنٹ اینڈ انکریکٹ ڈکلیریشنز. یہ بھی انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے اس فیصلے میں. therefore he has also committed the offense of corrupt practices. اب یہ کرپٹ پریکٹسز ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کی پوری سیاست کا محور ہے، جو دوسروں پہ انہوں نے الزام لگایا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ he has been found doing corrupt practices. اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دیگر بھی، ہم نے اس فیصلے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس پر آگے فالو اپ لیگل پروسیڈنگز ہونی ہے. ٹرائل اعظم عزیز تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے. کیا کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد پہ مزید سزا ہو سکتی ہے؟ قانونی طور پہ آگے کیا ہوگا؟ یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے. میرے ساتھ نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اسٹوڈیوز میں ساتھ موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. مرتضی رائے پہلے جانتے ہیں، ہمارے نمائندے اسلام آباد سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. تفصیلات کے اس وقت فیصلے کے بعد جو وہاں حالات تھوڑے گڑبڑ ہوئے، اب کیا پوزیشن ہے؟ مرتضی کیا صورتحال اس وقت ہے؟ لا اینڈ آرڈر انڈر کنٹرول ہے؟ احتجاج کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس میں شدت آئی یا اب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد میں کافی صورتحال کشیدہ ہے، کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا تو اس کے بعد ہی ہم دیکھ رہے تھے جو ہمیں الیکشن کمیشن کے باہر سچویشن نظر آ رہی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اب نکلیں گے اور پورے شہر میں وہ جگہ جگہ احتجاج کریں گے. اور بالکل اسی طرح کی سچویشن ہمیں نظر آئی کہ مختلف شاہراہوں پر ٹائر جلائے گئے، مختلف شاہراہوں کو بلاک کیا گیا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ فیض آباد جو مشہور مقام ہے اسلام آباد کا، وہاں پر اس وقت بھی شیلنگ ہو رہی ہے اور پولیس کی طرف سے ہیوی شیلنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو کارکن ہیں انہوں نے اس وقت جو اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کورال کی طرف جو جانے والا راستہ ہے. اور اس وقت بہت سارے شہری وہ کورال کی طرف واپس جاتے ہیں، روات کی طرف واپس جاتے ہیں، تو راستے کو بلاک کرنے کی کوشش کی کارکنوں نے. تو وہاں پولیس نے اس راستے کو کھولنے کے لیے یہ دوسری بار شیلنگ کی ہے، لیکن کارکن ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور واپس. اچھا مرتضی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، آپ جو تفصیلات بتا رہے ہیں. میں نذیر لغاری صاحب سے بھی پوچھوں ان کا انیشیل ریاکشن. لغاری صاحب، فیصلہ آپ نے کیسے دیکھا؟ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ لغاری صاحب اچھا، عمران خان صاحب سیاست میں سیاسی عمل کے ذریعے نہیں آئے تھے. دو چیزیں تھیں، ایک کرکٹ کہ بھائی کرکٹ کے سٹار ہیں اور ورلڈ کپ جیتا ہے، اور ورلڈ کپ ٹیم نے جیتا تھا، اکیلے عمران خان نہیں جیتا تھا. اور اس کے علاوہ جناب کہ وہ ایک بڑے جو ہے سوشل ورکر ہیں اور انہوں نے ہسپتال بنایا ہے اور فلاں چیز بنائی ہے. یہ دو بنیادیں موجود. تیسری بنیاد یہ تھی کہ ان کے اوپر چھتری تھی، ان کے اوپر سایہ تھا، ان کے اوپر مہربانیاں تھیں، ان کے اوپر نوازشات تھیں، ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی واری صدقے واری جانے والی پوزیشن تھی. تو ایسی پوزیشن وہ سیاست میں آئے تھے. اب وہ آئے ہیں اس ساری صورتحال میں. اچھا، اس سلسلے میں ہمارے دوست ہیں صحافی رانا ابرار خالد صاحب، انہوں نے باقاعدہ انفارمیشن کمیشن میں یہ گئے اور جا کر کہا کہ جناب مجھے یہ فیکٹس چاہیے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے کیا حاصل کیا، کیا حاصل نہیں کیا. اور وہ جو ہے انہوں نے انفارمیشن دینے کے لیے جب حکومت کو لکھا تو حکومت نے کہا نہیں بھئی یہ سیکرٹ راز ہے، ہم راز ظاہر نہیں کر سکتے. تو کمیشن نے کہا نہیں، کوئی سیکرٹ راز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے جو قومی راز ہو جس کو افشا کرنا، جو اس سے قومی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ ان کے ذاتی وزیر اعظم کو ملے ہیں
کچھ تحائف، وہ تحائف توشہ خانے میں ہونے چاہیے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بالآخر کھل گئی ساری بات، تو معلوم ہوا کہ جناب کچھ گھڑیاں تھیں، کچھ کفلنگ تھے، کچھ اور چیزیں تھیں، 58 تحفے تھے، اس میں سے کافی جو انہوں نے بیچ دیے، بیچنے کے بعد بیچ دیے انہوں نے، بیچنے کے بعد اس کی رقم رکھی اور انہوں نے وہ اس قیمت پر نہیں لیے جس قیمت پر وہ لے سکتے تھے، کم قیمت پر لیا گیا۔ پھر اس کے جواز دیے کہ جناب میں نے تو روڈ بنوا دی تھی، معلومہ روڈ کا کوئی ایسا وہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کنٹریکٹ موجود ہے جو ان کے پیسوں سے لیا گیا ہو، پیسے وہ گئے ان کے پاس۔ تو ایک چیز جو بادیو نظر میں عدالتی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بادیو نظر میں ایسا، تو بادیو نظر میں تو یہ آتا ہے ایک نظر کے کرپشن۔ اچھا پھر یہ کہ نہیں تھا کوئی چیز بھی، پھر وہ اثاثے ظاہر کیے جاتے نا، تو اس کے بعد ان کو بیچنے کے بعد 2019 یا 20-21 میں جو بھی انہوں نے گوشوارے داخل کیے، ان میں ان اثاثوں سے جو تحفے بیچنے کے اثاثوں جو رقوم حاصل ہوئی تھی، جو پیسے حاصل ہوئے تھے، وہ بھی کروڑوں میں تھے، وہ ظاہر ہی نہیں کیے گئے۔ اب جو ظاہر نہیں کیے گئے، یہ کنسیل افیکٹ تھا۔ نواز شریف کی نااہلی اس بات پر ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک کمپنی میں جاب کی جو ان کی شاید بیٹے کی تھی، اور اس کمپنی میں ان کی 10,000 دینار تنخواہ مقرر ہوئی تھی، اس تنخواہ کو انہوں نے کنسیل کیا، لہذا ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے لیے آرٹیکل وہی لگائی گیا، 962 لگایا گیا، اور اس پر تو نااہلی تاحیات ہوئی تھی۔ 62(1)(f) کی مجھے صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس جملے کو، اس بات کو یہی سے جوڑتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نواز شریف صاحب 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی ہوئے، عمران خان صاحب 63(1)(p) کا جو معاملہ آیا ہے سامنے، یہ فیصلہ ٹیمپری ڈیسیشن کیا ہوتی ہے، قانونی طور پہ سمجھیں گے، سیاسی معاملات بھی سمجھیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج اب تک پر عمران خان صاحب کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ 63(1)(p) کے تحت عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ اس ڈسکوالیفیکیشن کی جو ٹینیور ہے، اس کے اوپر کچھ ایمبیگوٹی قانونی لحاظ سے ہے، اس کے سیاسی اثرات پر نذیر لغاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ان کے پاس واپس جائیں گے۔ میں انٹروڈیوس کرتا چلوں، رضا کھٹی صاحب ہمارے بیورو چیف اسلام آباد کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی چودھری ہمارے نمائندے لاہور سے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے نذیر لغاری صاحب، یہ قانونی تو اپنی پیچیدگیاں ہوں گی، شاید اس پر حکومت بھی فالو اپ لیگل ایکشن کرے، الیکشن کمیشن نے جس طرح کہا ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت جس کو انہوں نے ایک بنایا ہے اپنے ارد گرد کہ وہ بہت مقبول ہو چکے ہیں، کیا وہ اس میں کچھ کمی یا اضافہ ہوگا، یا وہ جو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے مینوپولیٹڈ ہے، کیا ہے آپ کی نظر کو مقبولیت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 21ویں صدی ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، موسٹ جو ایکوپمنٹس ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہے کہ لوگوں کا بالکل آنن فانن جو ہے رائے عامہ تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ نے 10 سال پہلے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بہار عرب میں ایک کے بعد دوسری عرب حکومت گرتی جا رہی تھی۔ شمالی افریقہ میں جو آیا تھا، الجزائر سے زین العابدین علی فرار ہوئے، اس کے بعد جو حسنی مبارک کا اقتدار ختم ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ یمن کا اقتدار ختم ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کرنل قذافی کو ساتھ تشدد کے ساتھ ان کو مار دیا گیا۔ پھر وہ معاملہ رکا شام میں جا کر، کیونکہ شام کے روس جو ہے وہ شام سپورٹ کر رہا تھا، اور پھر اس نے یہ ساری تبدیلی کا عمل روک دیا تھا۔ یہ بہار عرب جس کو کہا گیا تھا، بہار عرب کیا تھی؟ التحریر اسکوائر میں لوگ کیسے جا کر جمع ہوئے تھے؟ وہ لوگ اب کہاں چلے گئے؟ عمران خان کے ساتھ تحریر اسکوائر والی جو فالوئنگ ہے وہ ان کے ساتھ جمع ہے، جس نے وہ دیکھا ہے موبائل فون اس کے اندر دیکھا، اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے ہیں۔ جو ورکر ہے وہ اب آیا ہے سڑکوں پر، وہ آ کر اپنا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، احتجاج بھی کر رہا ہے، ٹائر وائر بھی جلا رہا ہے، یہ سارا کوئی یہ ورکر ہے۔ وہ جو فالوئنگ ہے اس کی موبائل فون والی، اس کا پتہ چل جائے گا، یا جو جلسوں میں آتے تھے اور جلسوں میں جھنڈے لے کر لہراتے تھے، وہ بھی معاملہ تھا۔ مطلب وہ نااہلی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ نااہلی نہیں ہے جو خواجہ ناظم الدین کی تھی، یہ وہ نااہلی نہیں ہے جو حسین شہید سہروردی کی تھی، یہ وہ نااہلی نہیں ہے جو پاکستان میں سیاسی لیڈروں کی ہوتی رہی ہے۔ یہ اصل آج بھی سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ کھلاڑی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے فالوئنگ تھی یا جو ان کے پرستار تھے، وہ ان کا عشق چل رہا ہے۔ باقی سیاست میں کون سا کارنامہ؟ ریزسٹنس آپ کو لگتا ہے آئے گی نظر؟ جو ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ورکر جو ہوتا ہے جو ریزسٹنس شو کرتا ہے، وہ جو ان کی عروج تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ڈھلوان کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈھلوان کی طرف تیزی سے جائیں گے، اس لیے کہ کل تک تو باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جی نہیں ہم تو اس کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اکتوبر میں ہی دھرنا دیں گے۔ کل پھر بیٹھ کر وہ راستہ نکال رہے تھے کہ بیچ کا راستہ نکالیں۔ اسد عمر صاحب آپ نے دیکھا تھا ایک اور چینل پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ کا راستہ نکال رہے تھے، تو اب بیچ کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اب ان کی جو پاپولرٹی تھی
وہ کہاں تھے، ان کے آسرا کیا تھا، ان کی ٹیکی کیا تھی، کس بھروسے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے خود توڑ دیا نا. جن قوتوں نے ان کو لانا چاہا تھا یا ان سے فیض یاب ہونا چاہتا، وہ فیض یاب ہو چکے ہیں. ان کو کیا ملنا تھا؟ انہوں نے تو پھر گالیاں سنی آخر میں. تو اب کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک برا فیصلہ تھا کہ آپ ایک کھلاڑی کو لیں اور کہیں کہ جی سیاست کے میدان میں جاؤ، اور بڑا وہ جہاں بھی کیا گیا، جو لوگ اس میں انوالو تھے، بہت سی چیزوں کو تو ہم چشمدید گواہ ہیں نا. ان کے نام پر آرٹیکل لکھے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 100 کروڑ روپے معلوم ہوتا ہے ان کے نام پر بڑے بڑے اخبارات میں جو ان کے آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لکھتا کون تھا، یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لکھوائے جاتے تھے. اچھا، لاہور کے حالات کیا ہیں علی چودھری صاحب؟ آپ بتائیں لاہور کی صورتحال. وہاں پر بھی ہم نے سنا کچھ جگہوں پر احتجاج ہے، اس وقت کیا پوزیشن ہے اور لا انفورسمنٹ کے حوالے سے کیا حالات ہیں؟ کیا کئی حالات بگڑنے کی بھی اطلاعات ہیں؟ جیسے اسلام آباد سے ہم نے کچھ سنی اطلاعات کشیدہ حالات کی. کیا لاہور میں سب نارمل ہے یا ابھی حالات کشیدہ ہیں؟ اچھا صفوان، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے بہت زیادہ سرپرائز کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، یہاں کے جو کہ صوبائی لیول پہ جو افراد جو کہ صوبے کے اندر پنجاب کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، ان کو بہت زیادہ سرپرائز نہیں کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر تھی. کیونکہ پچھلے جو عمران خان صاحب کے لاہور میں چکر لگتے رہے ہیں، میری آج بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت جو کہ اس وقت پنجاب میں موجود ہے، جس کے اندر کافی وزراء بھی ہیں، مشیر بھی شامل ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ان کے لیے کافی سرپرائزنگ نہیں تھا آج کا فیصلہ جو آیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کے جتنے بھی انٹری پوائنٹس تھے وہاں پہ جو ہے وہ کارکنان بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پہنچے. انہوں نے وہاں پہ جا کے شدید جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا. گو کہ کچھ ایسے پوائنٹس بھی تھے جہاں پہ صوبائی قیادت کی بھی جو ہے بہت بڑی تعداد موجود رہی ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے مختلف جگہوں پہ گئی ہیں، وہاں پہ جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. ڈاکٹر مراد راز جو ہے صوبائی وزیر تعلیم، وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہاں پہ جا کے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے. بہت سے ایسے رہنما ہیں جس میں مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا. اور کہیں نہ کہیں تمام چیزیں جو ہیں ان کے پہلے بھی علم میں تھی کہ یہ فیصلہ اس قسم کا آ سکتا ہے، کیونکہ کچھ روز قبل جو عمران خان صاحب سے صحافیوں کی لاہور میں ملاقات ہوئی، ہم اس میں موجود تھے، اس میں بھی جو ہے وہ چیز آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی طرف جو ہے معاملہ جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کارکنان کو کافی حد تک پہ تیار کیا گیا تھا کہ جیسے اس قسم کا فیصلہ آئے تو فوری طور پر ریئیکشن دینا ہے اور باہر نکل کر جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. اور پہلے سے میسیجز بھی ایسے آنا شروع ہو گئے تھے. پرویز خٹک صاحب کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی کہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر فیصلہ آتا ہے تو لوگوں کو نکلنا ہے باہر. یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے سے یعنی تیار تھے یہ لوگ، تیاری کے ساتھ آج کا احتجاج ہو رہا ہے. اگر یہ اسپونٹینیس نہیں ہے جو لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، دس از ناٹ اسپونٹینیس. سیاسی پارٹی کا کل سے اناؤنس ہوا کہ جی وہ ہونا ہے جو ہے فیصلہ اعلان کرے گا الیکشن کمیشن، تو اس کے بعد سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں. ساری رات میسیجز ہوتے رہے، ساری رات رابطے ہوتے رہے، پھر کہاں کہاں پوائنٹس بنائے گئے، کون کہاں سے نکلے گئے، یہ ساری تیاریاں رات میں لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں پر بھی، کراچی میں بھی، تو یہ تیاریاں ہوئی تھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم یہ ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کی سیاست کا نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے لوگوں نے بڑے بڑے احتجاج دیکھے ہیں، بہت بڑے اجتماع دیکھے ہیں، بہت بڑا پروٹیسٹ دیکھا ہے. جو ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی، جو اے آر ڈی کی موومنٹ تھی، اس سے پہلے جو مجیب الرحمان کے دور میں جو یہاں پر ہوا، جس طرح سے خود ایوب خان کے دور میں ہونے والے مظاہروں کا یہ عشر شیر بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد بہت سے مظاہرے ہوتے رہے، کوئی اسٹیٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ کراتی رہی وہ بھی ہوتے رہے. ٹھیک ہے، پھر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے نذیر صاحب، ایک بریک ہے. ہم ناظرین ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی اب تک پر خصوصی تجزیے، تبصرے، آج کی پوری صورتحال، بدلتی ہوئی صورتحال، سب پر لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.